دروازہ توڑ دیتے ہیں، توقیر صاحب نے بیٹے سے کہا۔ پھر دونوں نے کندھوں سے کندھا ملا کر ضربوں کے وار کیے اور دروازہ توڑ دیا۔ پروفیسر صاحب نے اور اس کی بیگم نے جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ توقیر صاحب اور ساجد نامحرم ہونے کی وجہ سے باہر رک گئے۔ اگلے ہی لمحے مسز بیگ کی ہولناک چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد فوراً ہی کسی کے گرنے کا دھماکہ ہوا۔ دونوں باپ بیٹا جلدی سے اندر داخل ہوئے۔ وہاں کا ہولناک منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پروفیسر صاحب خوف اور صدمے سے گونگ کھڑے تھے۔ دل دہلا دینے والا منظر نظروں کے سامنے تھا۔ خبگاہ کی دیواروں پر جگہ جگہ خون کے چھینٹے اور گوشت کے ننھے ننھے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے۔ بیڈ کی چادر خون سے بھری ہوئی تھی اور سامنے ہی دو انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ یوں لگتا تھا کسی درندے نے دونوں کے جسموں کا سارا گوشت نوچ کر کھا لیا ہو۔ چہرے پر جگہ جگہ کسی جانور کے نوکیلے پنجوں کی نشانات تھے۔ آنکھوں سے خون اور مواد بہہ کر چہرے پر جم چکا تھا۔ نورین کی لاش کو بلکہ ڈھانچہ کہنا ٹھیک ہوگا، طاہر کے ڈھانچے کے بالکل پاس پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اور زبان باہر نکلی ہوئی تھیں۔ جسم کی بیشتر ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ صرف دونوں کے چہرے سلامت تھے، اسی وجہ سے ان کی شناخت ہو سکی۔ کوئی بھی زیادہ دیر تک اس منظر کو نہ دیکھ سکا، بلکہ توقیر صاحب کو تو ابکائی آ گئی اور وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ مسٹر بیگ قالین پر بھی ہوش پڑی تھی۔ ساجد نے پروفیسر صاحب کے ساتھ مل کر مسز بیگ کو اٹھایا اور انہیں لے کر باہر آ گئے۔ بعد میں پولیس آئی، بہت تفتیش ہوئی، لیکن اس بھیانک واردات کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سب کچھ کس نے اور کیوں کیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق گھر سے کوئی قیمتی چیز غائب نہ تھی، حتیٰ کہ نورین کے وہ زیورات بھی ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ملے جو وہ گزشتہ رات پارٹی میں پہنے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ نورین اور طاہر کے جسموں کی جو حالت تھی، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا جیسے یہ کسی غیر انسانی مخلوق کا کام ہے۔ خان بھائی، یہ سب مجھے نورین کے ایک ہمسایہ لڑکے ماجد نے بتایا تھا۔ وہ میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ پولیس نے بہت سر کھپایا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان لوگوں کو کسی سے دشمنی نہ تھی۔ آخر تھک ہار کر پولیس نے کیس داخل دفتر کر دیا۔ اس سارے واقعے میں اہم بات یہ تھی کہ کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ پروفیسر صاحب کے سامنے ہی ساجد اور اس کے ابو نے دروازہ توڑا تھا۔ کھڑکیاں اندر سے بند تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ جنات کی کارسائی ہے۔ عمران نے تفصیل سے بتایا۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ سب کس نے کیا ہوگا؟ خان بھائی، اس واقعے سے کچھ عرصہ قبل یہ بات کافی مشہور ہوئی تھی کہ ایک ڈاکو پولیس مقابلے میں زخمی ہو کر کسی طرح چھپتا چھپاتا ڈاکٹر طاہر کے پاس آیا اور اس سے درخواست کی کہ اس کے جسم کی گولی نکال دے۔ طاہر نے آپریشن کر کے اس کے جسم سے گولی تو نکال دی، لیکن اسے بے ہوشی کی حالت میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس نے کیا ہو۔ تمہارا مطلب ہے ڈاکو کو مار کر ان کا گوشت نوچ کر کھا گیا؟ نہیں خان بھائی، میں تو یہ نہیں کہہ رہا۔ جو کچھ لوگوں نے کہا، اس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ تم نے خود ہی تو بتایا کہ پروفیسر صاحب نے نورین کے بیڈ روم کا دروازہ توڑا تو کھڑکیاں بدستور بند تھیں۔ پھر ڈاکو اپنا بدلہ کس طرح چکا سکتا تھا؟ میں نے کہا، خان صاحب، آج کل تو چور ڈاکو بھی جدید سائنس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس ڈاکو نے بھی کوئی ایسا ہی طریقہ اپنایا ہو۔ اس نے کہا، بات کیا تھی؟ ایک معمہ تھا، لیکن میں نے مزید بحث نہ کی۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران نے میری طرف دیکھا۔ وہی جو پہلے تھا، بنگلہ اگر اچھا اور رہائش کے قابل ہو تو ابھی چل کر پروفیسر صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے خان بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہم پروفیسر صاحب سے ملے۔ منگل نے کنڈے اچکائے۔ ہم پروفیسر صاحب سے ملے، بنگلہ دیکھا اور کرایہ پر حاصل کر لیا۔ انہوں نے بھی دبے دبے الفاظ میں وہی باتیں کی جو عمران مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا، پر میں نے جہل لوگوں کے خرافات کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا۔ بنگلہ واقعی بہت خوبصورت تھا، صرف مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ویران لگ رہا تھا۔ سامنے گیراج، ایک سلائیڈ پر لان جو کبھی واقعی خوبصورت اور ہرا بھرا ہوا، اب اجڑ چکا تھا۔ لان کے بعد برآمدہ تھا، دائیں طرف ڈرائننگ روم، درمیان میں ٹی وی لاؤنج اور اس کے بعد دو بیڈ روم تھے۔ لاؤنج سے ہی کافی سیڑھیاں اور اوپر جاتی تھیں۔
اوپر والی منزل کا نقشہ بھی اسی جیسا تھا۔ گھر میں مکمل فرنیچر موجود تھا، لیکن ہر چیز دھول میں اٹی ہوئی تھی۔ دوسری طرف پھر ایک برآمدہ تھا، اس کے بعد چھوٹا سا سین، دائیں طرف کچن تھا۔ ایک ہفتے بعد ہم لوگ اس بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میں نے سیما کو بنگلے سے منسوب باتوں کے بارے میں ایک ایک لفظ نہ بتایا کہ بلا وجہ پریشان ہوگی، بلکہ سچ پوچھیں تو مجھے خود بھی اس پر زیادہ یقین نہ آیا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اس کی صفائی ستھرائی کروا کر دے دی۔ جھاڑ ختم ہونے کے بعد وہ اچھی طرح خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابھی 2 چھٹیاں باقی تھیں، اس لیے دوسرے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد ہم سارے گھر میں گھوم پھر کر اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ گھومتے پھرتے ہم بیڈ روم پر آ گئے۔ یہ وہی بیڈ روم تھا جس میں وہ ہولناک واردات ہوئی تھی۔ اچانک مجھے عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ شاید اس واقعہ کا اثر تھا جو عمران نے مجھے سنایا تھا۔ ان باتوں کا میرے دماغ پر کچھ نہ کچھ تو اثر ہوا تھا۔ حالانکہ میں ایک تعلیم یافتہ اور روشن خیال انسان ہوں، جنات کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں کیونکہ ان کا ذکر ہمارے قرآن میں موجود ہے، لیکن ایسی باتیں کہ جن فلاں پر عاشق ہو گیا، گھر پر قبضہ کر لیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب بکواس اور خرافات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ جب ہمارے ساتھ ہوا تو اس نے مجھے ہر بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ خیر، آگے چل کر آپ کو سب باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ جب ہم بیڈ روم میں داخل ہوئے تو سیما کی خوشی دیدنی تھی۔ بیڈ روم واقعی بہت خوبصورت تھا۔ بڑی بڑی فرنج ونڈو، بیس قیمت پرانی قالینیں، قیمتی کا فانوس، غرض یہ کہ کمرے کی ہر چیز بہت نفیس اور خوبصورت تھی۔ سارا فرنیچر نہایت ہی قیمتی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ قالین اتنا سارا خوبصورت تھا کہ بہت ہی مزہ آتا تھا۔ اس میں ہم دونوں اور ساتھ والے بیڈ روم میں بچے سوئیں گے۔ سیما نے فوراً فیصلہ سنایا۔ اچانک مومنہ نے ایک طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا، پھر دوڑتی ہوئی جلدی سے سیما کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ماما مجھے اٹھا لیں۔ وہ بار بار کمرے کے ایک کونے میں دیکھتی اور رونے لگ جاتی۔ سیما اس کے طرح اس سے اچانک رونے سے پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مومنہ کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، لیکن کچھ تو بتانے کے بجائے وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سیما نے اس کا سر اپنے کندھے پر لگایا اور ماں کے کندھے سے لا کر سسکیاں لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ سیما اسے نیچے اتار کر وہ کھیلنے لگی۔ سیما اور میں سامان کی ترتیب میں بارے میں سوچ رہے تھے کہ اسے باغبانی میں کس طرح سجایا جائے۔ آپ مجھے کسی مالی کا انتظام کر دیں اور نرسری سے اچھے پودے لا دیں، میں لان ٹھیک کروا لوں۔ سارا دن ہم نے گھر کی سیٹنگ میں گزارا۔ نازش تھوڑی دیر بعد آ گئی تھی۔ وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرواتی رہی، ساتھ ساتھ اپنے مچھروں سے بھی نوازتی رہی۔ دونوں کو کام کرتا چھوڑ کر میں مارکیٹ چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ مہینہ بھر کا راشن لے آؤں اور کھانا بازار میں لے آؤں۔ جب میں واپس آیا تو سیما سیٹنگ سے فارغ ہو چکی تھی۔ نازش بھائی بھی تو گھر چلی گئی ہے، ان کے بچوں کا اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سیما نے میرے ہاتھ سے چھپر لیتے ہوئے بتایا۔ کھانے اور چائے کے بعد میں نے سیما سے کہا، میں بینک کا ایک چکر لگاؤں، جلدی آ جائیے گا۔ سیما نے کہا۔ میں سر ہلا کر باہر نکل آیا۔ موسم اچھا تھا، اس لیے میں پیدل ہی چل پڑا۔ بینک وہاں سے کچھ زیادہ فاصل پر نہ تھا۔ عمران مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، خان صاحب، ابھی میں آپ ہی کو یاد کر رہا تھا۔ کیوں، خیریت ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج رات کا کھانا آپ لوگ ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ بھائی، ابھی تو دوپہر کا کھانا کھا کر سیدھا یہاں آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ کافی دیر تک ہم بیٹھ کے اور یہاں کے کسٹمر کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ وہ یہاں کے لوگوں کے بارے میں اور ان کی عادات کے بارے میں مجھے بتاتا رہا۔ اگلے دن میں نے باقاعدہ ڈیوٹی جوائن کر لی۔ وقت پر سکون انداز میں گزر رہا تھا کہ ایک دن حسب معمول بینک سے واپس آیا تو سیما ڈرائنگ روم میں بیٹھی کچھ پریشان اور الجھی ہوئی دکھائی دی۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگی، سمجھ نہیں آتا بچوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ سیما، بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ پریشان ہو رہی۔ فاروق، یہ بات نہیں، ان کی شرارتیں مجھے بوریت سے بچائے رکھتی ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ میں نے سوال نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی کسی عجیب عورت ہوں، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اور میں آپ کو چائے تک نہیں پوچھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو میں نے اس کے بازو سے پکڑ لیا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا، نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے۔ دونوں بیڈ روم میں بچے کھیل رہے تھے، میں کچن میں اپنا کام کر رہی تھی۔ اچانک مومنہ کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں نے دونوں کے لیے دودھ بنایا اور انہیں دینے کے لیے گئی تو مومنہ کہنے لگی، ماما، ابھی تو میں نے نہیں پہنا، میں آنٹی کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں ایک طرف دیکھنے لگی۔ آنٹی؟ بال میری طرف پھینکیں۔ پھر حیرت سے کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ آنٹی، آپ کہاں چلی گئی ہیں؟
میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ممنا حیران سی متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ کر پکار رہی تھی، یہ قسط ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے، آئندہ آنے والی قسط میں بقایا کہانی